ان دلوں کے ساتھ بیٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھو تو تم پکڑے نہیں جاتے، تم ایسے عربی بولتے ہو اور اپنا علم جھاڑتے ہو جیسے تمہیں علم کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے تمہارا، یہ اہل سنت کا درس ہے، یہ سب کا سب جو ہے یہ تمہارا بھی اب بوجھا ہوا ہے، جو سب کے ساتھ صلح کلی کر کے تم بیٹھتے ہو۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے توہین کی ہے۔ سب سن رہے ہیں، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں، یہ جان امام الانبیاء کے لیے ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کے لیے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ بندے چند مل کر آگے، یا حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، آپ کا دور خلافت ہے۔ دریائے نیل جو ہے وہ اپنی عادت چھوڑتا نہیں، اس کی عادت بن گئی ہے کہ ایک عورت کو لو، اس کو سجاؤ، زیور ڈالو، میک اپ کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کھڑا کر کے اس کی بلی دو تو اس میں پانی آتا ہے، ورنہ اس میں پانی ہی نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک روایت ہے کہ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا ایک میں ٹیک لگائی ہوئی تھی تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کدھر ہے کاغذ اور قلم؟ کاغذ اور قلم پکڑا اور اس کے اوپر لکھا اللہ کی رضا سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا مان کر، اللہ کا حکم جان کر بہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو عمر کے درے کو جانتا ہے۔ یہ کاغذ پر لکھا اور تعویذ بنا کر ہاتھ میں پکڑا دیا۔ فرمایا جاؤ دریائے نیل کے اندر جا کر پھینک دو۔ بتاؤ مکار کے بچوں، کیا دریا نے بی اے اور ایم اے کیا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا؟ اگر بہتا ہے تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے بہ، اللہ کا حکم جان کر، ورنہ تو عمر کے درے کو جانتا ہے۔ اور جا کر جب رکا اس میں پھینکا تو آج تک دریائے نیل کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کا چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر پورے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لیں جو کعبے میں پڑھتے ہو عمرہ کرتے ہوئے؟ قرآن نازل ہو گیا، میرے محبوب تیرے یار نے جو کہا ہے وہ ادا ہی بڑی پسند ہے، فرض کر دے پوری امت کے اوپر کہ جو بھی 7 چکر لگائے وہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھے۔ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ چلتے چلتے مائی آ جاتی ہے، مائی بھی بڑی نخرے والی مائی تھی، میں قربان جاؤں اس مائی پر۔ خالی بوتل شیشی ہاتھ میں، حضور میرا تیل زمین پر گر گیا، مجھے تیل چاہیے۔ فرمایا مائی کو بیت المال سے تیل دے دو۔ فرمایا یا عمر اگر بیت المال سے لینا ہوتا، آپ کا دور ہے دولتوں کا، کھانوں کا، ہر چیز کا منہ کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں، مجھے وہی چاہیے جو زمین پر گرا ہے، وہی تیل لینا ہے۔ نخرے والی بڑی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے مائی کو دیکھا، فرمایا چل کہاں گرا ہے تیرا تیل؟ اس زمین کے قریب گئے، فرمایا تو مائی کا تیل واپس کرتی ہے یا دفناؤں تیرے اندر بے نمازی کو؟ کہنے کی دیر تھی کہ زمین نے جو ہے وہ تیل جو ہے اگل دیا اور مائی کو وہی تیل واپس کیا جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ زلزلہ آ جاتا ہے، زمین کو زور سے پیر مار کے الٹی مارتے ہیں۔ مایا تجھے پتہ نہیں کہ عمر بن خطاب کی حکومت ہے؟ بتا میں نے تجھ پہ جو ہے وہ انصاف نہیں کیا؟ تیری کیا مجال کہ تجھ پہ زلزلہ طاری ہو؟ تجھے پتہ نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قرآن کا مطلب ہے سردار، چھوٹی پہاڑی، اسی طرح جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو بڑے سخت قسم کے امین تھے، جنہوں نے سچے کام کر کر دکھائے، اور جو بندہ ان کی لرزشوں کو سامنے لائے اور دنیا کو سنائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
حدیث کا منکر ہے، اس حدیث کا منکر ہے، اور حدیث کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ دگڑ دلہ ہے، حرام زادہ، بے غیرت کا بچہ۔ بڑے لوگ بیچ میں جو ہے نا وہ بڑے، دیکھیں جی یہ مولوی صاحب خطاب کیسے کرتے ہیں، خطاب تیری ماں کے متعلق کوئی بات کرے تو پھر میں پوچھوں کہ جناب آپ خطاب کیسے کرتے ہیں، تیری بہن کے متعلق کوئی بات کرے تو پھر میں تیرے غصے کو دیکھوں تو پھر میں تجھے پوچھوں کہ جناب آپ خطاب کیسے کرتے ہیں۔ یہودی ذہن کے بندو، معاذ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے یا بد مذہبیاں زیادہ ظاہر ہوں گی، میرے صحابہ کو برا کہا جائے گا تو واجب ہے عالم اپنا علم ظاہر کرے، جو ایسا نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور آدمی اور سب آدمیوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جن کے سینے میں ان کے لیے بڑی غیرت ہو نا، اور مولوی صاحب کے لہجے کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہو، تو تمہارے منہ پر یہ تماچا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا، کہ اپنی غیرت کو جاگ کر رکھو، تمہیں پتہ چلے مخنث ہو۔ اور ایسا حرام زادے کا بچہ ہے، ٹی وی پر آتا ہے، ادھر اس کا جو وہ طارق ذلیل حرام زادہ، وہ نور کا منکر، حضور کے اصحاب کا منکر، حضور کی ازواج کا منکر، حضور کی اولاد کا منکر، اہل بیت کا منکر، واقعہ کرب و بلا کا منکر، یزید کو امیر المومنین کہنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ مسلمان نہ ماننے والا، نور کا منکر، اور یہ کمینے کا بچہ بذات خود بھی نور کا منکر، اور ٹی وی پر آ کر نور کی نعتیں پڑھتا ہے، نور کی نعتیں پڑھتا ہے، اور یہ آپ کو بے وقوف بناتا ہے۔ لعنت ہو اس ٹی وی پر بھی جس نے بیٹھ کر یہ صحابہ کی توہین کروائی۔ اللہ رب العالمین تمہارا بیڑا غرق کرے، رب العالمین تمہیں رسوا کرے، اللہ رب العالمین تمہاری قبروں میں آگ جلائے، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں یکم محرم والے دن پیدا ہوئے، اسلام جن کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ دگڑ دلے، جنید جمشید، کنجریوں کے گندے ڈریس بیچنے والے، فوٹو اسٹیڈیم میں جا کر دیکھو اس کی دکان میں ننگے لباس عورتوں کے ملیں گے، اور یہ بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر تبلیغ کرتا ہے۔ داڑھی اس نے ایسی رکھی ہے چاہے کاٹ کے سردیوں کا سویٹر بنا لو۔ پہلے ہجڑا تھا، دگڑ دلہ تھا پہلے، اب یہودیوں کے کہنے کے اوپر جو ہے اسلامی لباس ڈال کر اسلام کی توہین کرنے کے لیے آ گیا، اور لوگ بھی بڑا اس کو جناب ٹی وی کے اوپر گھر میں بیٹھ کر سنتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو ہفتہ یہ ایسا دگڑ دلہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شو کرتا ہے، جا کر پتہ نہیں دلہ غسل بھی کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، اس کنجر کے بچے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں گے جیسے جیسی عورتوں کو یہ دیکھتا ہے۔ مکار کا بچہ۔